अस्सलाम वालेकुम। नई एक यानी कि सूरत हाल डेवलप हुई है, लोग परेशान हैं। बहुत सारे ज़्यादा जो है ना वो पॉजिटिव जो है ना रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिल जो है ना अंदर से वो डरा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि किसी नए तजर्बे की कोई गुंजाइश नहीं है, जबकि जो थोड़े से भी बाशऊर लोग हैं वो खौफजदा हैं कि यार ये तो एक नया तजर्बा शुरू हो गया। अगर ये जो काम इंटरम गवर्नमेंट के अंदर और एक पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट जो है वो प्रोग्राम्स शुरू कर रही है, तो नई आने वाली वाली गवर्नमेंट क्या करेगी। और ऑलरेडी जो है ना अभी बाजवा डॉक्ट्राइन से पाकिस्तान बाहर नहीं निकला कि एक नई डॉक्ट्राइन सामने आ गई है। जितने बड़े बड़े स्टेप्स लिए गए हैं, तो क्या नई आने वाली गवर्नमेंट जो कुछ भी कर ले वो नाकाम ही है अब। यानी कि अगर लेट सपोज हम होप रखते हैं कि PMLN की हुकूमत आती है, मियाँ नवाज शरीफ जो 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं और उनसे बहुत ज़्यादा होप रखी जा रही है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर से वो पाकिस्तान को निकालने की सलाहियत रखते हैं। लेट सपोज वो आ जाते हैं और वो काम शुरू करते हैं, तो ये होगा कि जनाब ये तो आसिम मुनीर साहब की डॉक्ट्राइन है जिसको उन्होंने फॉलो किया और उसी वजह से निकले हैं, और वो मजीद ये करें, वो मजीद ये करें, वो मजीद ये करें, ये कहानी शुरू हो गई। लेट सपोज कुछ थोड़ी सी रुकावट नजर आती है, क्योंकि जैसे ही मियाँ नवाज शरीफ की लेट सपोज एक उम्मीद करते हैं कि एक गुमान के ऊपर बात होती है कि हुकूमत आ जाती है और फौरन बिल आ जाएंगे कि जनाब हमारे पास तो दिफा के लिए ये खर्चा नहीं है, वो नहीं है, फलानी चीज़ हमें चाहिए, हमें तो जो है ना पैसे पूरे करें। वो जो प्रेशर होता है वो एक आम आदमी को नजर ही नहीं आता, ना उसको कोई साफी जो है ना खुल के रिपोर्ट करता है, और अगर वो करता है तो उसके साथ जो होता है वो भी हमारे सामने मौजूद है। बहरहाल ये सारी चीज है, लेकिन जब ये काम होते हैं तो बजाय सहाफियों को उसके ऊपर आवाज बुलंद करें, तो ऐसी ऐसी जलालत नजर आती है यहाँ पे। जैसे कि अभी मैंने देख के मुझे मतलब इंतहा दर्जे का दुख हुआ कि यार अंसार अब्बासी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये वहीं के पैगामात पहुंचाते हैं। इस तरीके से उन्होंने जूते चाटे हैं इस वक्त में ऐसी सूरत हाल के अंदर के जिसकी मिसाल जो उनसे है ना वो खुद ही कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कोई महकमा किसी काम का नहीं है, सबके अंदर करप्शन मौजूद है, सबके अंदर जनाब सिफारिश चलती है और सियासतदान सिफारिश करते हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं वो तबाह हो गए हैं, जबकि एक ही महकमा है और उसकी कैपेसिटी नहीं है और वो ये बोझ उठाने के लिए जा रहा है। सोचने और समझने की ये बात है। मुझे चले मैं अंसार अब्बासी साहब से एक सवाल करता हूँ, वो उसका अगर ठीक है, मैं बहुत छोटा बंदा हूँ लेकिन सवाल का जवाब दें। आप मुझे ये बताएं कि जितने रिटायर्ड जो जर्नैल हैं वो जिस तरीके से पाकिस्तान के जिस जिस डिपार्टमेंट के ऊपर मौजूद हैं और मुसल्लत हैं और वो चेयरमैन हैं और वो उसकी तबाही फेरे हुए हैं, तो फिर किसी सिविलियन का नाम लेने की आपको जरूरत क्या है? उसकी तबाही के जिम्मेदार कौन है? क्या हम ये देखते नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में ये कौन थे? तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर ये बैठे हुए थे। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो जनरल कियानी के दौर में निकाले गए, लेकिन उसके बाद फौरन जो है ना जनरल राहिल शरीफ के दौर में वो दोबारा पेवस्त हो गए। उसके बाद आपकी आप सूरत हाल देखें, जनरल बाजवा ने तो तबाही फेर के रख दी, पूरी हुकूमत उलट के रख दी और हर डिपार्टमेंट के अंदर अपने बंदे हैं। और ये जो मौजूदा है, जो ये 16-17 माह की है, शहबाज शरीफ साहब को तो लाए इसलिए थे, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लेके आए थे, मियां नवाज शरीफ के साथ जो कमिटमेंट थी उसको तो तबाह कर दिया था सारा पाकिस्तान को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने हिस्से का काम पूरा किया, इसके गवाह मौजूद है। क्या किया उसके बाद? मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग्स और उस और ये जो है ना प्रमोशन, उसके अंदर भी जो है ना एजेंसियों को घुसा दिया, बाकायदा इख्तियार दे दिया। उसके बाद किसी सिविलियन को आप किस तरह से कह सकते हैं कि वो कसूरवार है? कितने चेयरमैन लगे हुए हैं। अंसार अब्बासी साहब सरा एक बात बताएं, क्या वो वक्त ठीक होगा कि पिंडी का कोर कमांडर कोई सिविल सेक्रेटरी हो? क्या वो वक्त ठीक होगा कि मंगला का कोर कमांडर को सिविलियन हो? कि जी वो उनसे काम नहीं हो पाता, लिहाजा जो है ना वो सेक्रेटरी रिटायर्ड हुआ है तो उसको वहां पे लगा देते हैं? क्या ऐसा होता है? आप बताते हैं जनाब कि जी MS ब्रांच होती है, यूं होता है, फलाना होता है।
آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو ڈیزل اور پیٹرول جو ایرانی جو کراچی تک پہنچ رہا ہے، اس کے سارے راستے کے اندر کس کی ڈیوٹی ہے؟ اس بارڈر کو کراس کس نے کیا؟ اور آج بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے حکم کر دیا۔ مطلب انسان کو تھوڑی سی شرم ہی کر لے، 1% شرم کر لے، آدھی % کر لے، 1/4% کر لے، 1% کا 1/4% کر لے، لیکن آپ تو آنکھوں میں جوتوں سمیت گھستے ہیں اور ایسی پالش کرتے ہیں کہ جناب جوتے ہی اٹھا کے اپنے منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہیں کوئی گند باقی نہ رہ جائے۔ کس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں فلان، کتنے ماشاءاللہ لگے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کتنی دفعہ ماشاءاللہ نے اس ملک کو ڈسٹرب کیا، اس ملک کی سیاست کو گالیاں دی ہیں، ملک کا وزیر اعظم لگتا ہے، اس کے اوپر سازشیں کون کرتا ہے؟ کون کس طریقے سے جو انسان وہ پوری کمپین چلا رہا ہوتا ہے؟ حکومتوں کو نہیں چلنے دیا جاتا۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون سی ڈاکٹر آئین ہوتی ہے؟ اس آئین اجازت دیتا ہے اس کا؟ وہاں پر تو آپ کی زبان پہ جو ہے نا فالج گرا ہوا ہوتا ہے، پھر آپ نمازیں لے کر آ جاتے ہیں، اس وقت میں اسلام لے کے آ جاتے ہیں، جب کوئی سویلین کوئی کام کرنے لگتا ہے نہیں اس کو کام کو سود حرام ہے، سود حرام ہے۔ اس ٹائم میں آپ نے بتایا کہ جناب یہ جو نئی ڈاکٹر آئین آئی ہے اس کے اندر سود کا کتنا کنسپٹ ہے، اس کنسپٹ کو بتایا کہ جناب جس کا کام ہے وہ وہی کرے۔ یہ بھی حرام ہے کہ جناب آپ اپنے کام کرو نا اور دوسروں کے کام میں مداخلت کرو۔ یہاں پہ آپ نے بتایا کہ سود کی افادیت اور اس کے نقصانات کے بارے میں، جب کوئی سویلین کوئی کام کرنا لگتا ہے اس کو جناب تھپیڑے مارتے ہیں ہم اسلام کے، ایسے کام کرتے ہیں آپ۔ اور پورا آپ کا ولاگ میں نے سنا اور بڑی تکلیف کے ساتھ سنا، ایک ایک کا نام لے کے ان کی جناب، جیسے وہ جماعت احمدیہ کے جو تھے غلام احمد مرزا، وہ جو لیٹر لکھا کرتے تھے نا کہ ملکہ کے دربار میں اور ملکہ کی جو بادشاہت تھی اور اس کے اوپر جو لکھا کرتے تھے کہ جناب آپ اللہ کی رحمت ہیں اس زمین کے اوپر، آپ یوں ہیں، مسلمانوں نے فساد پھیلایا ہوا ہے، ہم اس فساد کو جو انسانا روکیں گے، جہاد کو ہم ختم کریں گے، اسٹرگل کو ہم ختم کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اور وہ کلمات لکھا کرتے تھے یہ غلام احمد مرزا صاحب۔ آپ تو اس سے بھی بڑے ہوئے ہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں، یا یہ نہیں ہوتا کہ 1% ٹچ ڈال کے اور کہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ آپ کا پوری جتنی لمبی سپیچ آپ جمہوریت کے خلاف اس وقت میں کر رہے ہیں اور ہمیشہ جو نا سویلینز کی جڑیں کھودنے کے اوپر لگے رہتے ہیں، آپ کو کوئی ہی نہیں آتی کہ آپ یہ بات کریں کہ یار یہ مارشل لاء نے اس ملک کو دیا کیا، اس مداخلت نے اس ملک کو دیا کیا؟ مجھے کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اللہ رحم کرے، کتنے خطرناک باتیں ہوتی ہیں کہ اس ملک کے اندر بہتری ہو، لیکن یہ کیا تجربات پہلے نہیں ہوئے؟ یہ باجوہ ڈاکٹرائن ناکام نہیں ہوئی؟ کیا یہ جنرل مشرف کا مارشل لاء ناکام نہیں ہوا؟ کیا یہ جو جنرل راحیل شریف کے جو جس طریقے سے ڈان لیکس نکالی گئی اور یہ ساری صورتحال بنی، کیا یہ ناکام نہیں ہوئی؟ کیا ہم اس سے پہلے ضیاء الحق کو نہیں دیکھ رہے؟ یحییٰ خان نے کیا دیا، ایوب خان نے کیا دیا، اس ملک کو دیا کیا ان لوگوں نے؟ وہاں پہ آپ کی زبان پہ چھالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، فالج گرا ہوا ہوتا ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں جناب کیا زبردست میکانزم ہے۔ آپ یہ بتائیں سب سے زیادہ سفارشیں کرتا کون ہے ان سول ڈپارٹمنٹس کے اندر؟ اپنے بھانجے بتیجے ایڈجسٹ کون کرتا ہے؟ یہ ریٹائر ہونے کے بعد چیئرمین اور بڑی بڑی جابز کون لیتا ہے؟ وہاں پہ آپ کو جو نا موت آئی ہوئی ہوتی ہے، آپ نے جو غلامی کرنی ہوتی ہے، جو جوتے چاٹنے ہوتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں، لوگوں کی زبانیں باہر آ گئی ہیں، لوگ عزتیں بیچ رہے ہیں پاکستان میں۔ جو حالت کی ہے نا، یہ کوئی اور قصوروار نہیں ہے۔ یہ جو 105 کا ڈالر تھا نا، اس کی جس طریقے سے ٹانگیں کھینچی گئی ہیں، اور عمران خان کے دور میں جو قرضے اٹھائے گئے ہیں، جو IMF کے حوالے جو نا اس ملک کو کیا گیا، اس کے بعد جناب آپ 16 مہینے کے اوپر کہیں کہ یار یہ کیا کر دیا، پھر اس کے بعد ایک نئی ڈاکٹرائن شروع کر دیں۔ بھائی وہ کون سا ڈاکٹر ہے؟ جنرل مشرف کو دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں پہلے بے وقوف تھے میں سمجھدار آیا ہوں۔ پھر جنرل باجوہ آ گئے، وہ کہتے ہیں پہلے بے وقوف تھے میں سمجھدار آیا ہوں۔ اب یہ ایک نئے سمجھدار آ گئے۔ مجھے ان سے کوئی رنجش نہیں ہے، میں چاہتا ہوں پاکستان ٹھیک ہو، لیکن پھر ڈیموکریسی کو ختم کر دیں۔ آپ جس طریقے سے جو کام کر رہے ہیں، آپ نے تو وہ فساد پھیلا دیا اس وقت میں
کہ نئی کوئی سی بھی ڈیموکریٹ حکومت آ گئی، پیپلز پارٹی کی آ جائے، کوئی آ جائے، چوچو کا مربع آ جائے، سب ناکام ہے۔ اس لیے کہ آپ نے ہانڈی میں وہ بھنگ ڈال دی ہے، وہ نمک ڈال دیا ہے، وہ گند ڈال دی ہے کہ اب جو مرضی مسالہ ڈالیے، جو مرضی ریسیپی ڈال لے، اس ہانڈی میں تو گند ڈل گیا۔ اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ انٹرم گورنمنٹ کے اندر، اور ایک کون دے رہا ہے جو آتھرائزڈ ہی نہیں ہے، جس کا کام ہی نہیں ہے، جو حلف اٹھا کے آتا ہے کہ میں سیاست میں مداخلت نہیں کروں گا، قسمیں کھا کے آتے ہیں، 1.5 سال نہیں ہوا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں۔ بہرحال انصار عباسی صاحب کی جو بھی یہی ہے، جس طریقے سے ایک مثال ہے نا، جو میں بھی تو اکثر دیتا ہوں، کہ جوکر کا کام جو ہوتا ہے نا، لوگوں کو ہنسانا ہوتا ہے، ایکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو اپنے کام کر کے اس کا معاوضہ مل جاتا ہے، اندر سے وہ ایک سیریس آدمی ہوتا ہے۔ یہی حالت ہماری یہ ہم خیال ججز کی ہے۔ یہ ججز نہیں ہے، یہ کمال مہارت سے کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی طریقے سے، کبھی کسی پریشر کے ذریعے یہ گھس جاتے ہیں، اور پھر ان کو نچایا جاتا ہے، ان سے کام لیے جاتے ہیں جوکروں والے، اور وہ کرتے ہیں، ان کو فیصلے لکھنے نہیں آتے، اور وہ مسلط ہوئے ہیں اس کی واٹر لگانے کے اوپر عدالتی نظام کی۔ اور کون ان کو سپورٹ کرتا ہے؟ یہ جو اپنا فیض امید نیٹ ورک ہے، یہ کون ہے؟ فیض امید کون تھا؟ کوئی گاؤں کا چودھری تھا، ملک تھا، کوئی رانا تھا گاؤں کا، جس نے ایک نیٹ ورک بنا کے اتنا بڑا جو نا حساب کتاب بنا لیا؟ یہ کہاں سے آیا تھا؟ افسوس ہوتا ہے کہ بجائے کہ اصلاح کریں، صحافی کا مقام کتنا بڑا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ بات سخت ہے، لیکن کیا کریں؟ مطلب لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہی ہیں حسرت بھری نگاہوں سے۔ بچے کی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ 2 کلو آٹا مانگ رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ بھوکے ہم، اور آپ کی جو پالش ہے وہ انتہا کی ہوئی ہے۔ اور پھر الزامات جو ہے نا سویلینز پہ، کس سویلین کے نے جو ہے نا یہ کہا ہے کہ جناب میری 60 سال عمر ہو گئی ہے، بہت تجربہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب میں کور کمانڈر پنڈی لگوں گا، اب میں کور کمانڈر کراچی لگوں گا؟ کسی نے کہا ہے؟ حالانکہ وہ بہترین کام کریں، اور آپ کی پالشیں نہیں ختم ہو کے دے رہی۔ معذرت جی،